نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ واقعہ جمل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ افسانہ ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس کی بات کو آگے لے جانے کے لیے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب ایک مقدس پاکیزہ ہستی پر زبان درازی کی گئی تھی۔ تو جب اس زبان درازی میں ابھی یہ قانون نہیں بنا تھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا تھا۔ تو وہ زبان درازی جس ہستی کے بارے میں کی گئی تھی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان نتکلم بہذا، کہ جب تو لوگوں نے یہ بات سنی کہ یہ بات تو ان کے شایان شان ہے ہی نہیں، یہ جو تم بات کر رہے ہو، جو ہستی ہے، جو پاکیزہ ہستی ہے، اس کے شایان شان ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو چنے ہوئے ہیں، تمام انسانیت میں پیغمبروں میں چنے ہوئے ہیں، جن کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، جن کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، جن کی معراج سب سے بلند ہے، جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ اس ہستی کا ہے۔ تو تمہیں یہ خیال کیوں نہیں ہے کہ یہ بات تو ان کے شایان شان ہے ہی نہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ان کا مرتبہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑھایا ہے، انوار و تجلیات سے نوازا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو آپ کے ساتھی چنے ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بھی بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے۔ تو جب تم نے یہ بات سنی ان نتکلم بہذا، یہ بات ان کے شایان شان تو ہے ہی نہیں۔ کیوں ان کے شایان شان ہے؟ سبحانک، یہ تو پاک لوگ ہیں، یہ تو متبرک لوگ ہیں، یہ تو طاہرہ مطہرہ ہستی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کے لیے چنا، اور ان کا نکاح آسمانوں پہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا۔ تو تمہارے ذہن میں یہ بات آ کیسے گئی؟ تمہاری ماں کے بارے میں، تمہاری بہن کے بارے میں، تمہاری بیٹی کے بارے میں، تمہاری بیوی کے بارے میں اگر کوئی بات بولے تو تم یقین کرتے ہو؟ تو یہ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، اور بیوی بھی وہ ہیں جن کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو پاک ہستی ہے، طاہرہ مطہرہ ہستی ہے، اور تمہارے ذہنوں میں، تمہاری زبانوں پہ یہ بات آئی، کہنا تو تمہیں یہ چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے۔ تو اس فریب کے اندر جو لوگ آئے، ان میں سے ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا نام ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ یہ جو لوگ تھے، ان کے اندر ان کا بھی شمار آتا ہے۔ تو ان سے اللہ رب العزت نے جنتوں کا وعدہ کیا تھا، تو اللہ رب العزت اپنی باتوں کو بدلا نہیں کرتے۔ باوجود ان کے جنتی ہونے کے باوجود اللہ رب العزت ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اور تمام نیک لوگ ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف بھی کر دیا، لیکن اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا کہ تم نے کون سی ہستی کے بارے میں یہ اپنی زبان درازی کی ہے، اپنا ذہن جو ہے اس کو کھولا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ غصے کے اندر آئے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر ان کی مدح بیان کر رہے ہیں، تو ایک صحابی رسول آئے اور کہا کہ اے عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے آپ پر زبان درازی کی تھی، ان کو اٹھائیے، بھگائیے یہاں سے۔ تو کیا فرمایا عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی حسان بن ثابت پر اپنا عذاب نازل کر دیا، ہیں بھی جنتی
اللہ بھی گواہ ہے، پیغمبر بھی گواہ ہے، ایمان والے بھی گواہ ہیں بھی جنتی، باوجود جنتی ہونے کے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں اللہ نے دنیا میں اس کو اندھا کر دیا، باوجود جنتی ہونے کے باوجود، توبہ کرنے کے باوجود، ایمان والے ہونے کے باوجود، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارا ہونے کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اللہ نے عذاب دے دیا۔ تو تم بھائی صاحب کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارا تو شمار کسی درجے میں آتے نہیں۔ تو اللہ کا اگر قانون بنا نہ ہوتا تو یہ لوگ کبھی بھی بخشے نہیں جاتے، لیکن اللہ کا قانون بنا نہیں تھا، اس کے بعد اللہ نے قانون بنا دیا ہے۔ تو سنبھل کے اب آتے ہیں بات کو لے کر آگے چلنے، تاکہ جس ہستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے محتاط ہو جاؤ۔ اور کیا؟ ان نتکلم بہذا، یہ جو باتیں تم کرتے ہو یہ مقدس ہستی کے شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے کیوں کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی عزت ہوتی ہے، بیوی شوہر کی غیرت ہوتی ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ مقدسات اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے شوہر کی غیرت بھی ہیں، عزت بھی ہیں، شہرت بھی ہیں۔ اور یہ اندازہ کر لیجئے گا کہ کس کے بارے میں زبان درازی کرنے چلے ہو اور کل کس منہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو جمل کا افسانہ ناول جس کو جنگ بنا دیا گیا، جو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن دشمنوں نے، جو کل بھی دشمن تھے آج بھی دشمن ہیں، قیامت تک یہ دشمنی ان کے دلوں میں پلتی رہے گی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بلندیوں سے نواز دیا ہے، مقامات سے نواز دیا ہے۔ ان کا درجہ کم نہیں ہوگا، بیڑا غرق ہوگا تو انہی کا ہوگا جو زبان درازی کرتے ہیں، جو دلوں کے اندر حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ تو آئیے افسانہ جمل کا ایک جھوٹ کا پلندہ اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان ہستیوں کا نام استعمال کیا جاتا ہے جو معتبر مقدس ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں۔ حالانکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اگر احادیث کی کتابیں کھول کر دیکھا جائے تو مقدس ہستیوں کے بارے میں جب کوئی بات کرنے لگتا تھا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی صحیح طرح سے کلاس لیتے تھے کہ خبردار زبان درازی کی تو۔ لیکن یہ مقدس ہستیوں کے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک روایت ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، جزء نمبر 15 صفحہ 265۔ اور اس کی صحت کا ذرا اندازہ لگائیے گا۔ وہ پنجابی کے اندر ایک مثال ہے کہ جب کوئی کمزور سا، تکڑا سا کسی بھاری چیز کو ہاتھ ڈالتا ہے تو کہتے ہیں اپنی صحت اللہ دے وے، تیری صحت اجازت دیں دی ہے۔ تو یہ حدیث کی صحت جو ہے اس کو پہلے دیکھتے ہیں، حدیث کی صحت کیا ہے کہ یہ کہاں پر اپنی زبان درازی کرنے چلے ہیں۔ یہ بات، یہ روایت جو ہے اس نے بنائی ہے، گھڑی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ بنا کر آگے پیش کی ہے۔ تو یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح پہنچی اس کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو جب پتہ ہی نہیں کہ پہنچی کس طرح تو صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو روایت کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنی بیویوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں کون ہے ادبب کے اونٹ والی جس کے گرد بہت سارے لوگ شہید ہوں گے، قتل ہوں گے؟ تو یہ وہ گھڑی ہوئی بات ہے، یہ وہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ تو قانون اللہ نے بنا دیا ہے، اس طرح کی باتیں جب بھی تمہارے سامنے آئیں، ان نتکلم بہذا، یہ ان لوگوں کے شایان شان باتیں نہیں ہیں، ان سے مبرہ ہیں، یہ پاک ہیں، یہ بلند ہیں۔ بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ بات کو لے کر یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے دھوکے باز، دغے باز، بے ایمان لوگوں کی باتوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔